السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، رمضان میں چونکہ انسانوں کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اور رمضان کو دعاؤں کی قبولیت سے ایک خاص تعلق ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے احکام و مسائل کے بیچ میں دعا کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے۔ جن قرآنی الفاظ کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پیارے نبی، میرے بندوں سے آپ میرے متعلق جب وہ پوچھیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، میں ان سے بہت قریب ہوں۔ یہ آیت کریمہ کے اس حصے کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مطہرہ پر مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ ہم اسے کس طرح سے پکاریں؟ آہستہ سے پکاریں، زور زور سے پکاریں؟ تو اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اے میرے پیارے رسول، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ ان کے قریب ہے، اور جب ان میں سے کوئی انہیں پکارنے والا پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے، تو اسے قرآن معظم کی دوسری آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم تو انسان کی رگ جان سے، اس کی رگ گلو سے بھی اس کے قریب ہیں، یعنی اتنے قریب ہیں کہ انسان کی جان سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے قریب ہے۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، میرا بندہ جب مجھے ندا لگاتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور میرے حکموں کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کہا کہ شاید وہ اس سے راہ راست پر آ جائے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ ہے۔ سامعین کرام، دعا ایک عبادت ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصلی عبادت ہے۔ ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادت کا جوہر، نچوڑ اور خلاصہ وہ دعا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے الدعاء سلاح المؤمنین، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے جس سے انسان اپنے دشمن سے لڑتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ساری احادیث دعا کی اہمیت پر دال ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتا رہے۔ دعا کرنا ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ دعا کے کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس تفسیر کو تمام کرتا ہوں۔ دیکھیے، دعائیں تین طرح کی ہیں۔ ایک دعائیں ایسی ہیں جو خاص مواقع پر پڑھی جاتی ہیں، جیسے کہ دعائے قنوت ہے، وہ اپنے خاص موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ جنازے کی دعا ہے، وہ اپنے خاص موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا ہے، وہ اپنے خاص موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہر کام کے لیے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر آنے کی دعا، یہ سب خاص دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے، بس یہ اسی طرح سے پڑھی جاتی ہیں جیسا کہ عام عوام میں اس کا رواج ہے اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے تعلیم کی ہے۔ مگر بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کچھ اصول و آداب ہیں۔ مثلا کوئی چیز آپ کو اللہ سے طلب کرنی ہے، کوئی چیز اللہ سے لینی ہے، کوئی چیز اللہ سے حاصل کرنی ہے، تو اس کے کچھ اصول و آداب بنائے گئے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ پہلے آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں،
اور وہ صلاۃ حاجت پڑھنے کا جو وقت شریعت نے متعین کیا، آپ کبھی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کبھی بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اللہ کا جو پسندیدہ وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے۔ دعا کا طریقہ ایک، نماز کی ادائیگی کے بعد آپ دو زانوں بیٹھ جائیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ پہلے دعا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، ایسے کلمات جس میں اللہ کی تعریف ہو، تسبیح ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین یا اللہم ربنا وغیرہ، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے۔ دعاؤں کو اللہ کے حضور میں قبولیت کے لیے پہنچانے والا جو عمل ہے وہ درود شریف ہے، اس لیے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ ایک خاص چیز کا خیال رکھیے، دعا صرف اپنے لیے نہ مانگے، بلکہ اپنی دعاؤں میں آپ دوسروں کو بھی شریک کریں۔ جب تک دوسروں کو شریک نہ کریں گے، یاد رکھیے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ انفرادی دعائیں بہت کم قبول ہوتی ہیں، بلکہ دعاؤں میں دوسروں کو شریک کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ ہم اپنے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قرآن میں دعاؤں کی تعلیم ہے کہ محض اپنے لیے دعا نہ مانگو، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و قریب، دوست احباب، بال بچوں کو، محلے پڑوس کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو شریک کرو، کیونکہ اگر ہم اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں تو پھر وہ دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور جب دعا کو تمام کریں تو پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد دعا کو تمام کریں۔ ہم جو دوسروں کو دعاؤں میں اپنے شریک کر لیتے ہیں تو قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ایک دلیل سنیے اور اس کے بعد یہ مسئلہ میں ہی آج کا تمام کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بازار جائیں اور ایک پھل والے کی دکان پر جائیں، وہاں ٹوکروں میں پھل رکھے ہوئے ہیں، آم ہے، جام ہے، سنترے ہیں، انگور ہے، ٹوکروں میں، اور ٹوکرے کی قیمت 100 روپے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بھی ٹوکرا لیں گے وہ اپنے طرف سے اس میں کوئی سلیکشن نہیں کریں گے۔ مثلا آم کا ٹوکرا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کچا آم، سڑا آم نکالیں اور دوسرے ٹوکرے سے اس میں اچھا آم ڈالیں، بلکہ جیسا ٹوکرا ہے آپ کو ویسے ہی لینا ہے، یا واپس کرنا ہے تو ویسے ہی واپس کر دینا ہے۔ بس اسی کو دعا پر قیاس کر لیجئے کہ اللہ کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ لینا ہے تو جس حال میں ہے اس حال میں لینا ہے، واپس کرنا ہے تو اسی حال میں واپس کر دینا ہے۔ اللہ کے حضور جب ہم دوسروں کو شامل کر کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تو شان کریمی رکھتا ہے، وہ تو بڑی شان والا ہے، اسے دعا کو واپس کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے اجتماعیت کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ قبول کرے گا تو پورا کرے گا، واپس کرے گا تو پورا واپس کرے گا، اور واپس کر دینا اللہ کی شان نہیں ہے۔ اس لیے معزز سامعین کرام، جب بھی ہم دعا کریں اپنے کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، کسی خواہش کے لیے، تو ہم اپنی دعاؤں میں دوسرے مسلمانوں کو شریک کر لیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں، اور میں اپنے بندے کے قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ جتنا اس کی رگے گلو اور اس کی جان۔ بس معزز حضرات، آپ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔